الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. یہ سورہ توبہ کی 61 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات بولتے ہیں جس کو سن کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ نبی تو کان ہی کان ہے، وہ نبی تو کان ہی ہے، یعنی ہر بات سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. تو ان کو جواب میں کہو کہ جو تمہارے لیے بھلائی ہے اس میں تو کان ہے. وہ نبی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مخلص ایمان والوں کی بات کو مان لیتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی ایمان ظاہر کرے ان کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالی کے رسول کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. وہ منافق تمہارے سامنے اللہ تعالی کی قسم کھاتے ہیں تاکہ وہ تم کو خوش کر دے، اور اگر وہ سچے ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی رکھے. غزوہ تبوک کی آیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اسی کے درمیان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان شروع ہوا تھا. پھر زکوٰۃ کے مسائل 60 نمبر کی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے. ان میں سے چند باتوں کو اہمیت سے سمجھ لینا چاہیے.
اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوق کی روزی اپنے ذمے رکھی ہے. ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ہر مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں. اب رزق پہنچانے کے لیے اللہ تعالی کا نظام ہے. جنگلوں میں ہونے والی گھاس، جنگلوں میں ہونے والے درختوں کے پتے، یہ سب بھی اللہ تعالی کی روزی روٹی کا نظام ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ایسے ہیں جو ان جنگلوں میں اگنے والی گھاس اور پتوں پر ان کی زندگی کا نظام چل رہا ہے. سمندروں میں جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں، ان کی بھی اللہ تعالی کی طرف سے روزی روٹی کا ایک عجیب نظام ہے. جس اللہ نے سمندروں کی تہ میں، جنگلوں کے اندر جانوروں کو روزی پہنچائی، وہی اللہ انسانوں کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں. اب انسانوں کی روزی روٹی اللہ تعالی نے برابر نہیں رکھی کہ تمام انسان کو اللہ تعالی نے مالدار بنا دیا. ایسا نہیں ہوا. تمام انسانوں کو اللہ نے غریب بنا دیا. ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ تعالی نے جو اس دنیا میں اونچ نیچ رکھا ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اللہ نے اس دنیا میں کچھ انسانوں کو مالدار بنایا اور بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے غریب بنایا. اسی کی برکت سے اس دنیا کا نظام عافیت اور خیریت کے ساتھ چل رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، اگر اس دنیا میں سب کے سب مالدار ہوتے تو ہماری فیکٹریوں میں کون کام کرنے کے لیے آتا ہے؟ گھروں پر جھاڑو دینے کے لیے کون آتا ہے؟ اور کوئی جو ہے نوکر مزدور آپ کو دنیا میں نہ ملتا اور سارے کام کاج آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے. یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. کچھ لوگوں کو غریب رکھا کہ وہ روزی روٹی کی تلاش میں ہمارے پاس آتے ہیں، اس بہانے ہمارے کام ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ روزی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے اس نظام میں دونوں طرف کا فائدہ ہے. جہاں غریبوں کو روزی ملتی ہے وہاں مالداروں کے کام بن جاتے ہیں. کیسا عجیب اللہ کا نظام ہے. دوسری ایک خاص بات یہ سمجھنی چاہیے کہ روزی روٹی کا جو نظام ہے اس کی ایک ترتیب اللہ تعالی نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے سے رکھی ہے کہ اللہ نے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. یہ اللہ کی روزی روٹی کا عجیب و غریب نظام ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بہت سارے غریبوں کے گھر چلتے ہیں، ان کا نباہ ہوتا ہے. اور یہی حال صدقات کا بھی ہے کہ جو صدقات ہے، چاہے ہم رمضان عید پر دیتے ہیں وہ صدقۃ الفطر ہو یا دوسرے چھوٹے موٹے صدقے ہو، ان صدقات کی برکت سے بھی بہت سارے غریبوں کے کام بن جاتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی روزی روٹی کے نظام کے اندر ایک اہم ترین نظام ہے.
اب اس آیت میں اللہ تعالی نے جو زکوٰۃ فرض فرمائی تو کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی تفصیل خود اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں۔ 4 مصرف آج ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ایک اہم بات زکوٰۃ صدقات کے نظام میں قانون کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کیسے کرنی، صدقات کو کیسے تقسیم کرنا، یہ اختیار اللہ تعالی نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ نبی کو بھی اللہ نے حوالے نہیں فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا، واسطہ بنایا کہ حضور کے ذریعے امت کے سامنے زکوٰۃ تقسیم کی تفصیل آئے، کیسے زکوٰۃ کو تقسیم کرنا۔ لیکن اس کے لیے قانون کے کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، اس کا اختیار اللہ تعالی نے اپنے قبضے قدرت کے اندر رکھا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے خود مقرر فرمایا، کوئی بھی انسان اپنی طرف سے اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی اور ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک تو اللہ نے فقیر مسکینوں کو بتلایا۔ فقیر مسکین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض فقیر مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے او مسکینن ذا متربہ، کوئی چیز نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ان کی گزر رہی ہے فٹ پاتھ کے اوپر، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر، شہروں میں ہونے والے بڑے بڑے گارڈنوں کے اندر، اور بڑے بڑے برج بنتے ہیں اس کے نیچے کی دیوار کے اوپر، اور ندیوں کے کناروں کی جھپڑ پٹیوں کے اندر جن کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ہے ایک فقیر اور مسکین جو زکوٰۃ کے پہلے نمبر کے حقدار ہے۔ ایک دوسری قسم ہے فقیر اور مسکینوں کی کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ شریعت کی نظر کے اندر جس کو نصاب کہتے ہیں وہ نصاب کے برابر نہیں ہوتا، بلکہ نصاب کے مال سے ان کے پاس کم ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی فقیر اور مسکین کہلاتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں جو غریب طبقہ ہے اس میں بہت سارے غریب ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں، بیلنس ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جس کو شریعت کی نظر کے اندر ہم نصاب کہتے ہیں، تو وہ بھی فقیر اور مسکین کہلاتے ہیں۔ ان کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ایک اور بھی قسم کے فقیر مسکین ہیں کہ جن کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت ساری دولت ہے، لیکن قرض ان کے اوپر بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا قرض ہے کہ ان کا قرض اگر ادا کرنے جائے تو ان کے پاس بہت معمولی چیز بچتی ہے۔ 50 لاکھ روپے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے سامنے ان کے اوپر 52 لاکھ کا، 55 لاکھ کا بڑی رقم کا قرض ہے۔ اب ساری دولت اگر قرض ادا کرنے میں دے دیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ لوگ بھی شریعت کی نظر کے اندر زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک الٹی سائڈ کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو یہ ہے کہ فقیروں کو، مسکینوں کو، جن کے پاس نصاب نہیں ہے ان کو ہم زکوٰۃ دے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
لیکن فقیروں مسکینوں کو بھی ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے۔ ایک آدمی فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لیکن تندرست ہے، کمانے کے قابل ہے، طاقت والا ہے، کما سکتا ہے، کسی کے یہاں نوکری کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے غریب، فقیر، مسکین، لیکن تندرستی ہے، اس میں کمانے کی طاقت ہے، اور ایک دن چل سکے اتنا کھانے کا اس کے پاس انتظام ہے کہ ایک دن چل سکے، 2 وقت کی روٹی، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس ہے، تو ایسے فقیر مسکین کے لیے دوسروں سے سوال کرنا شریعت میں حرام ہے۔ وہ کسی سے سوال کرے یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن چلے اتنا انتظام ہے، کما سکتا ہے، تندرست ہے، پھر بھی وہ سوال کرنے جائے گا تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جیسے کہ وہ انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی فقیروں کو سمجھاؤ۔ آج مسجدوں کے دروازوں پر، راستوں پر ایسے بہت سے فقیر ملیں گے آپ کو کہ جو تندرست ہے، کما سکتے ہیں، لیکن بس ایک عادت بن گئی مانگنے کی، تو ان کو سیدھا کہنے کا کہ چلو کام کرنا ہے میں کام دلواتا ہوں تم کو، مزدوری کرنی ہے میں تم کو مزدوری دلواتا ہوں۔ سیدھی بات، اگر ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، لیکن ان کے لیے کسی کو سوال کرنا یہ شریعت کی نظر کے اندر حرام کام ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایسے بھلے چنگے تندرست کمانے کے لائق لوگوں کو بھی ہم دیتے رہیں گے تو ان کی عادت بگڑ جائے گی، وہ مانگتے ہی پھریں گے لوگوں سے، اور کام کاج نہیں۔ آج کتنے گھروں کے اندر کام کے لیے آدمی نہیں ملتے، اور فقیروں کی دیکھو تو لائن کی لائن، اور وہ سب ماشاءاللہ تندرست۔ اب اگر آپ اس طریقے سے رعایت کر کے دیتے ہی رہیں گے تو سب ہاتھ پہ ہاتھ چڑھا کے بیٹھیں گے کہ یہ تو مفت کی روٹی ملتی ہے، کھاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کمانے والوں کو بہت پسند فرمایا ہے۔ تیسری چیز، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور بعد میں امت میں زکوٰۃ کو ایک ساتھ جمع کرنے کا سسٹم تھا۔ ساموہک طور پر زکوٰۃ کو جمع کیا جاتا، سب لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ آتی تھی، اور اس کے بڑے فائدے تھے۔ سب لوگ ایک جگہ زکوٰۃ جمع کرواوے، امیر المؤمنین کے پاس، خلیفہ کے پاس، حکومت کے ذمہ داروں کے پاس، پھر اس میں سے لوگوں کو دیا جائے تو بہت سسٹم سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ اور یہ طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعد میں امت میں رہا کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ سرکاری خزانے میں جمع کرتے اور پھر وہاں سے پوری سسٹم کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کی زکوٰۃ جمع کر کے ایک جگہ پر لانا ہے تو اس کے لیے اسٹاف چاہیے، کام کرنے والے چاہیے، ورکر چاہیے کہ جو لوگوں کے گھر گھر جاوے، محلہ محلہ جاوے، گاؤں گاؤں جاوے، اور وہاں سے زکوٰۃ کا کلیکشن کرے، اور کلیکشن کر کے امیر کے پاس لا کر کے جمع کرے۔ تو جو اسٹاف ہوتا تھا حکومت کی طرف سے، امیر کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے والا، اسی اسٹاف کو کہتے ہیں والعاملین علیہا۔ اب یہ جو اسٹاف کے لوگ ہیں زکوٰۃ جمع کرنے والے، ان لوگوں کو وہ جو کام کر رہے، وہ کام کی محنت کی مزدوری میں زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو پگار دیا جائے گا۔
یہی ایک شکل تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے زمانے میں امت میں، کہ جن کو حکومت کی طرف سے، امیر کی طرف سے باقاعدہ لوگوں کے پاس زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان کو ان کی محنت اور مزدوری کا پگار زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جاتا تھا، چاہے وہ مالدار ہوئے۔ بس یہی ایک مصرف تھا۔ باقی شریعت کا قانون یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بغیر کسی بدلے کے دینا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی سے ہم کام کروائے اور کام کے بدلے میں زکوٰۃ کی رقم دے رہے۔ اس میں بھی آج بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ لوگ گھروں پر کام والے رکھتے ہیں، کا پگار کتنا ہے؟ 1000 روپے۔ وہ کہے گی 1000 روپے پگار میں کیا ہوگا؟ کہ نہیں، جب چاہے جب زکوٰۃ میں سے ہم پیسے دیتے رہیں گے، نہیں جب تیرا تقاضا آئے گا زکوٰۃ کے فنڈ میں سے پورا کر دیں گے۔ یہ گڑبڑ ہے، یہ ترتیب صحیح نہیں۔ صاف بات، تیری تنخواہ، تیرا پگار جو ہوتا وہ پہلے کلیئر کرو۔ جب اس کو پورا اطمینان ہو جائے کہ مجھے میرے کام کا پورا پگار مل رہا ہے، اس پر مجھے کام کرنا ہے، پھر کبھی کوئی ایمرجنسی صورت آ گئی اور آپ نے اس کو زکوٰۃ میں سے مدد کر دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پگار اتنا اور جب ضرورت پڑے گی ہم مدد کریں گے، اور دل میں ہے کہ زکوٰۃ میں سے مدد کریں، اور وہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر کام کرے، تو یہ گڑبڑ والی شکل ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بڑے خطرات ہیں۔ تو جہاں بھی زکوٰۃ دینے کے بدلے میں کوئی فائدہ اپنا ہے، اپنا کوئی کام نکلتا ہے، یہ شکل شریعت کی نظر میں صحیح اور جائز نہیں ہے۔ بس یہ ایک عاملین علیہا ہے کہ جو اسٹاف ہے زکوٰۃ جمع کرنے والا، ان کو پگار ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم میں سے دی جاتی تھی، یہاں تک کہ آدھی زکوٰۃ تک ان کے پگار میں دینا جائز تھا۔ لیکن اب وہ سسٹم ہی ختم ہو گئے۔ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کرنے کی، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کرنے لگے، اسی لیے زکوٰۃ جمع کرنے والا اسٹاف بھی باقی نہیں رہا، لہذا ان کی پگار جو زکوٰۃ میں سے دیتے تھے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو اس وقت سسٹم ہے کہ مدرسوں کی طرف سے، دینی اداروں کی طرف سے، ریلیف کا کام کرنے والی سنستھاؤں کی طرف سے جو چندہ کرنے والے سفیر آتے ہیں، وہ والعاملین علیہا میں شامل نہیں ہیں۔ جتنے بھی مدرسے سے اور اداروں سے چندہ کرنے والے آتے ہیں وہ اس آیت میں مراد نہیں، اسی لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے ڈائریکٹ پگار دینا ناجائز ہے، اور وہ چندے کے اوپر جو کمیشن لیتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، وہ پوری زکوٰۃ کی رقم امانت داری سے چندہ کر کے رسید بک کے مطابق مدرسے میں، ادارے میں، آفس میں جمع کرا دے، اور مدرسے والے، ادارے والے ان کے لیے الگ سے پگار کا انتظام کریں، وہ الگ بات ہے۔ باقی ڈائریکٹ زکوٰۃ میں سے پگار لینا ناجائز، زکوٰۃ کی رقم میں سے کمیشن لینا ناجائز، وہ عاملین علیہا الگ چیز تھی۔ اور اس میں علمی اعتبار سے ایک بہت بڑا فرق تھا کہ وہ جو سب زکوٰۃ کو حکومت کی طرف سے جمع کرتے تھے، وہ حقیقت میں فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے حقداروں کے نائب بن کے آتے تھے، اور یہ چندہ کرنے والے سفیر جو ہے وہ دینے والوں کے نائب بن کر لے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو اس کے مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسی لیے جہاں بھی یہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، جو بھی کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور اللہ کرے کہ پھر امت میں ایسی کوئی شکل بن جاوے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ایک ساتھ جمع کر کے پوری سسٹم اور ترتیب کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کا
کوئی نظام بنے تو اس کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے، جیسے کہ اس زمانے کے اندر اس کے بڑے فائدے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی تھی جو جاتے تھے لوگوں کے پاس، اور اس زمانے میں زکوٰۃ میں آج کی طرح صرف پیسے تھوڑے ہی لاتے تھے، زکوٰۃ میں سونا بھی آتا تھا، چاندی بھی آتی تھی، اونٹ بھی آتے تھے، بکریاں بھی آتی تھی، گائے بھی آتی تھی، گھوڑے، یعنی جانور کی شکل کے اندر بھی زکوٰۃ کی رقم آتی تھی وہ زمانے میں۔ اور اب بس ایک ہی شکل ہمارے یہاں باقی رہ گئی، پیسے دے دیتے، رسید کٹوا دیتے، بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس سونا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ سونے میں سے زکوٰۃ دو۔ لیکن سونے میں سے زکوٰۃ دینا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے سے بھی زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے کہ ایک سینے میں سے دل نکال کر دوسرے کے سینے میں ڈالنا ایسا بھاری معلوم ہے۔ سونا وہی کہیں زکوٰۃ میں دینے کا ہوا ہے؟ تو یہ جو ترتیب تھی اس زمانے کے اندر، یہ بہت عمدہ نظام تھا امت کے اندر۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں اور ڈگمگاتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک قدم اسلام میں، ایک قدم پرانے مذہب میں، تھوڑا دل ادھر تھوڑا دل ادھر، اور وہ غریب بھی ہوتے ہیں، ہو گئے مسلمان، کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان میں داخل بھی ہو گئے، لیکن غریب ہے، چونکہ وہ پورا گھر چھوڑ کے اسلام میں آتے ہیں، تو ان کو جمانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے کر کے ان کو ایمان اسلام کے اوپر جمع دینا چاہیے۔ آج بھی یہ سلسلہ ہے، جو نو مسلم ہوتے ہیں وہ چونکہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنے بزنس کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر کے اسلام میں آتے، بیچارے خالی ہاتھ ہوتے، غریب ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دو تاکہ ایمان پر وہ جم جاوے اور عافیت سے ان کی زندگی چلتی رہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے بھی آئی کہ بہت سے لوگ نو مسلم بننے کے بعد مانگنے کا ہی دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی دیکھو گھر گھر نو مسلم ہے، لاؤ مدد، لاؤ فنڈ، یعنی 10 سال کے بعد بھی وہ ملتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نو مسلم ہی کہتے ہیں، اور ایک چندہ کرنے کو انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس پر بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 مصرف، باقی آگے والے 4 انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یاد رکھو، جس طرح صحیح زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اس طرح صحیح زکوٰۃ پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح جگہ پر ہم زکوٰۃ پہنچاوے۔ اور ایک خاص پوائنٹ کی بات یاد رکھنا کہ جس کو زکوٰۃ دو اس کا احسان سمجھو کہ وہ ہمارے پاس سے زکوٰۃ لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر تو فرض ہے نکالنا۔ اگر یہ لینے والے نہ آتے تو ہم اپنا فریضہ کہاں ادا کرتے؟ اور قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی مال لے کر کے نکلے گا، گھومے گا، پھرے گا، لیکن کوئی اس کے مال کو لینے والا نہیں ہوگا۔ جس کے یہاں بھی وہ جائے گا وہ کہے گا میری ضرورت تو پوری ہو گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گھوم پھر کر کے آ کر اپنے گھر آ کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا زمانہ امت میں آئے گا، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ اسی لیے جو زکوٰۃ لینے والے آتے ان کا احسان مانو کہ وہ ہمارے پاس لینے کے لیے آئے اور ہمارا فریضہ ادا کرنے کا انہوں نے ہم کو موقع عطا فرمایا، ان کا احسان سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ چندے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے برے بھرے الفاظ بولتے، گندے الفاظ بولتے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے اللہ کے دین کی نسبت پر آتے ہیں،
اجر اور ثواب کمانے کی نیت سے آتے ہیں، ایسوں کو حقیر سمجھ کے ہمیں اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام ہی غلط ہے، مطلب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ لائبہ نام رکھنا ہے تو اس کا مطلب بتاؤ، نام ہی غلط ہے، ہم کیوں مطلب بتلائے اس کا؟ مرحوموں کی اطلاع اس ہفتے کے اندر پہنچی ہے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کا بھی اہتمام کرو، بہت سے بیمار چل رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہماری نانی یعنی نانی کی سگی بہن، ان کا انتقال ہو گیا۔ 107 سال کی عمر شروع ہوئی تھی ان کی، 1913 کی ان کی پیدائش تھی، اور عجیب بات ان کی زندگی کی میں بتلاؤں، ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے تک روزانہ 5 پارے تلاوت کا معمول تھا۔ 105 کی عمر تک چشمہ نہیں آیا ان کو، بغیر چشمے کے روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ حدیث میں جو آتا ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی اور اچھے اعمال، اس کی وہ مصداق تھی۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ 40 گھر تک آدمی کا پڑوس کہلاتا ہے ایک قول کے مطابق۔ تو کل گزشتہ شام کو ہمارے ایک پڑوسی جیسے اور ایسے بڑے محسن، جب بھی مجھے عام طور پر نواپور مدرسے میں صبح جانا ہوتا تو ان کے ساتھ گاڑی میں جانا ہوتا تھا، اور ان کے پورے گھرانے کے ساتھ اچھے تعلقات، کل عصر کی نماز پڑھ کے آئے اور ایک دم سے ان کا انتقال ہو گیا۔ عبدالحی بھائی ان کا نام تھا ہمارے محلے میں، اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ ہمارے مفتی زکریا صاحب کی خالہ کا بھی آج دوپہر میں انتقال ہو گیا، اللہ اس مرحومہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان کامل محبت عطا فرما، ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت اور عفت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، علماء، صلحاء، ذاکرین اور دین کے داعیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دونوں خاندان میں بھی جوڑ محبت عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، پوری زندگی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بنا، گناہ اور برائی سے حفاظت میں آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بنا دیجیے، ہر قسم کے توڑ طلاق، جھگڑے، فتنے، حق تلفی سے ان کی مکمل حفاظت فرما، پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، عدل و انصاف قائم فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کے جنات اور ان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، جن پر جن، جادو، سحر، نظر بد کے اثرات ہے، اے اللہ ان تمام کو بھی شفا عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جیلوں میں ہے ان کو رہائی عطا فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی عطا فرما، اے اللہ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ مسلمہ کے حال پر رحم فرما، جو لوگ حج میں جا رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو حج مبرور، زیارت مقبول عطا فرما، عافیت سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے حال پر رحم فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، اے اللہ عافیت ہم سب کو عطا فرما، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حوادثات سے، مضی انسانوں سے، مضی جانوروں سے، مضی مخلوقات سے، اپنوں اور غیروں کے شر سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ، ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم اور فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔